دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک اگر کسی نے عورت کو عزت دی، وقار دیا، مقام دیا، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام نے عورت کو کمزور نہیں بلکہ قابل فخر بنایا۔ کبھی ماں بن کر اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، کبھی بیٹی بن کر باپ کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بنا دیا، اور کبھی بیوی بن کر مرد کے ادھورے ایمان کو مکمل کر دیا۔ ناظرین، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں، یہ وہ حقائق ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر عورت اللہ کی محبوب بن جاتی ہے؟ یا پھر اللہ کی محبت بھی کچھ خاص صفات مانگتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی 3 عظیم صفات والی عورتوں کا ذکر کریں گے جن کے لیے اللہ پاک نے اپنی محبت، اپنی قربت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ سچ ہے جو تاریخ کے اوراق میں خون، آنسو اور صبر سے لکھے گئے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اگر یہ مل جائے تو انسان دنیا میں بھی امیر اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک اگر کسی نے عورت کو عزت دی، وقار دیا، مقام دیا، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام نے عورت کو کمزور نہیں بلکہ قابل فخر بنایا۔ کبھی ماں بن کر اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، کبھی بیٹی بن کر باپ کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بنا دیا، اور کبھی بیوی بن کر مرد کے ادھورے ایمان کو مکمل کر دیا۔ ناظرین، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر عورت اللہ کی محبوب بن جاتی ہے، یا پھر اللہ کی محبت بھی کچھ خاص صفات مانگتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی 3 عظیم صفات والی عورتوں کا ذکر کریں گے جن کے لیے اللہ پاک نے اپنی محبت، اپنی قربت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ سچ ہیں جو تاریخ کے اوراق میں خون، آنسو اور صبر سے لکھے گئے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اگر یہ مل جائے تو انسان دنیا میں بھی امیر اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی محبت پانا نہ ناممکن ہے نہ مشکل، بس نیت کا صاف ہونا شرط ہے۔ اب آئیے ہم پہلی ایسی عورت کا ذکر کرتے ہیں جسے اللہ نے صبر اور شکر کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لیا۔ صبر۔ ناظرین، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بولنا چھوڑ دے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ٹوٹ کر بھی اللہ سے شکوہ نہ کرے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین تنگ ہو جائے، جب آسمان سے آگ برسے، جب اپنے ہی دشمن بن جائیں، تب بھی زبان پر یا اللہ ہو، کیوں نہ ہو۔ ایسی ہی صبر کی مجسم تصویر تھی حضرت آسیہ علیہ السلام۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے اس دور کا جب مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ فرعون جس نے خدائی کا اعلان کر رکھا تھا، جس کے ایک اشارے پر بچے قتل ہو جاتے تھے، جس کے نام سے مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں۔ اسی ظالم سنگ دل خود ساختہ خدا کے محل میں ایک ایسی عورت رہتی تھی جس کا دل اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا رہتا تھا۔ وہ عورت تھی حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی۔ محل، خادم، دولت، طاقت، سب کچھ ان کے قدموں میں تھا، لیکن ان کا دل صرف اللہ کی محبت سے آباد تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان کے دل تک پہنچی تو انہوں نے سچ کو پہچان لیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایمان لانے کی قیمت کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ سچ کیا ہے۔ جب فرعون کو ان کے ایمان کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پہلے لالچ دیا، کہا سلطنت دے دوں گا، کہا عزت بڑھا دوں گا، پھر دھمکیاں دیں، کہا جان لے لوں گا۔ لیکن ناظرین، ایمان اگر سچا ہو تو دھمکیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جائے۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی گئیں، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، جسم زخمی تھا، درد ناقابل برداشت تھا، لیکن ناظرین، ان کے لبوں سے آہ تک نہ نکلی۔ فرعون طنزاً بولا، اب کہاں ہے تیرا خدا؟ اسی لمحے اللہ نے حجابات اٹھا دیے۔ حضرت آسیہ کو جنت میں ان کا محل دکھا دیا گیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ دعا مانگی جو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بن گئی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس عظیم خاتون کا جسے اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا، جس کی گود کو معجزہ بنایا، لیکن اس کی حیا پر ایک داغ بھی نہیں آنے دیا۔ وہ تھیں حضرت مریم علیہ السلام۔
حضرت مریم وہ عورت ہیں جن کا نام قرآن میں بار بار آیا لیکن کسی مرد کا نام ان کے ساتھ نہیں آیا۔ یہی حیا کی معراج ہے۔ حضرت مریم نے خود کو دنیا کی چکا چوند سے الگ کر لیا۔ نہ محفلیں، نہ بازار، نہ لغو گفتگو۔ ان کا وقت عبادت، خاموشی اور اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ جب فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تو وہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جہاں اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ پاک دامنی صرف جسم کی نہیں، نیت کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت مریم تنہا تھیں، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب ان پر وہ الزام لگا جسے سن کر پہاڑ بھی لرز جائیں۔ بغیر شوہر کے بچہ۔ قوم نے تانے دیے، انگلیاں اٹھیں، کردار پر حملے ہوئے، لیکن مریم خاموش رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو اللہ کے لیے خاموش رہتا ہے، اللہ خود اس کا دفاع کرتا ہے۔ اور ناظرین، اللہ نے ایسا دفاع کیا کہ ننھے عیسیٰ کو گود میں بولنے والا بنا دیا۔ یہ حیا کا انعام تھا، یہ پاک دامنی کی فتح تھی۔ اب آئیے ناظرین، ہم ذکر کرتے ہیں امت محمدیہ کی سب سے باحیا عورت کا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ وہ فاطمہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ وہ اندھیرے میں بھی اپنے پردے کا خیال رکھتی تھیں۔ ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ وہ تمہیں نہیں دیکھتے، لیکن تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ ناظرین، یہ ہے حیا، یہ ہے وہ معیار جو اللہ کو محبوب ہے۔ سیدہ فاطمہ کی حیا یہاں تک تھی کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت بھی پردے کی فکر کی۔ انہوں نے اسما بنت امیس سے پوچھا، کیا عورت کے جنازے کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو؟ جب انہیں بتایا گیا کہ حبشہ میں ایک ڈھانپنے والا تخت بنایا جاتا ہے تو ان کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے کے پردے پر بھی نہ پڑے۔ ناظرین، یہ وہ عورت ہے جسے دنیا نے رہنمائی کے لیے چنا۔ اب ناظرین، ایک اور عظیم صحابیہ کا ذکر کرتے ہیں جو دولت میں بھی امیر تھیں، حسن میں بھی ممتاز تھیں، لیکن حیا میں سب پر بھاری تھیں۔ وہ تھیں حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت طلحہ کی صاحبزادی تھیں، مالدار، معزز، لیکن غیرت و حیا کی پیکر۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، آپ اتنی خوبصورت ہیں، چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے حسن دیا ہے، نمائش نہیں۔ وہ بازار سے گزرتیں تو سر جھکا کر، نگاہ نیچی رکھ کر، گفتگو مختصر رکھتیں۔ حالانکہ وہ چاہتیں تو دنیا ان کے قدموں میں ہوتی، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کو چن لیا۔ میں بھی پردہ دار رہی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اس عظیم خاتون کا جسے اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا، جس کی گود کو معجزہ بنایا، لیکن اس کی حیا پر ایک داغ بھی نہیں آنے دیا۔ وہ تھیں حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم وہ عورت ہے جن کا نام قرآن میں بار بار آیا، لیکن کسی مرد کا نام ان کے ساتھ نہیں آیا۔ یہی حیا کی معراج ہے۔ حضرت مریم نے خود کو دنیا کی چکا چوند سے الگ کر لیا۔ نہ محفلیں، نہ بازار، نہ لغو گفتگو۔ ان کا وقت عبادت، خاموشی اور اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ جب فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تو وہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے فوراً کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جہاں اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ پاک دامنی صرف جسم کی نہیں، نیت کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت مریم تنہا تھیں، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب ان پر وہ الزام لگا جسے سن کر پہاڑ بھی لرز جائیں، بغیر شوہر کے بچہ۔ قوم نے تانے دیے، انگلیاں اٹھیں، کردار پر حملے ہوئے، لیکن مریم خاموش رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو اللہ کے لیے خاموش رہتا ہے، اللہ خود اس کا دفاع کرتا ہے۔
اور ناظرین، اللہ نے ایسا دفاع کیا کہ ننھے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں بولنے والا بنا دیا۔ یہ حیا کا انعام تھا، یہ پاک دامنی کی فتح تھی۔ اب آئیے ناظرین، ہم ذکر کرتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے باحیا عورت کا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ وہ فاطمہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ وہ اندھیرے میں بھی اپنے پردے کا خیال رکھتی تھیں۔ ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ وہ تمہیں نہیں دیکھتے لیکن تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ ناظرین، یہ ہے حیا، یہ ہے وہ معیار جو اللہ کو محبوب ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیا یہاں تک تھی کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت بھی پردے کی فکر کی۔ انہوں نے اسما بنت امیس سے پوچھا، کیا عورت کے جنازے کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس کا جسم نمایاں نہ ہو؟ جب انہیں بتایا گیا کہ حبشہ میں ایک ڈھانپنے والا تخت بنایا جاتا ہے تو ان کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے کے پردے پر بھی نہ پڑے۔ ناظرین، یہ وہ عورت ہے جسے دنیا نے رہنمائی کے لیے چنا۔ اب ناظرین، ایک اور عظیم صحابیہ کا ذکر کرتے ہیں جو دولت میں بھی امیر تھیں، حسن میں بھی ممتاز تھیں، لیکن حیا میں سب پر بھاری تھیں۔ وہ تھیں حضرت عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، مالدار، معزز، لیکن غیرت و حیا کی پیکر۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، آپ اتنی خوبصورت ہیں، چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے حسن دیا ہے، نمائش نہیں۔ وہ بازار سے گزرتیں تو سر جھکا کر، نگاہ نیچی رکھ کر گفتگو مختصر رکھتیں۔ حالانکہ وہ چاہتیں تو دنیا ان کے قدموں میں ہوتی، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کو چن لیا۔